بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ٹھنڈی چیزیں زیادہ کھانے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ زندگی میں یہ فان چیزیں آپ کے پاس ہوں تو کبھی نقصان نہیں اٹھاؤ گے۔ میٹھی زبان، مخلص دوست، رزق حلال، والدین کی دعا اور اخلاق حسنہ، چہرے کے والوں کا خاتمہ اور چہرے پر چمک پیدا کرنے کے لیے بیسن کو نمکین پانی میں ملا کر چہرے پر لیف کریں۔ گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھ لیا کرو۔ آپ اور آپ کا گھر ہر قسم کی آفتوں سے محفوظ رہے گا۔ جو لوگ پانی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں ان کو گردوں کی کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ کھجور کے اوپر شہد لگا کر نہار منہ کھانے سے قد بڑھنے لگتا ہے۔ ناظرین، موٹاپے سے بچنا چاہتے ہیں تو رات کو ہمیشہ کم کھانا کھائیں اور رات کو میٹھی چیزیں کھانے سے پرہیز کریں۔ بال وقت سے پہلے سفید ہونے سے بچانے ہیں تو رات کو سونے سے پہلے چند قطرے رونے بادام کے دودھ میں ڈال کر پی لیا کرو۔ ناظرین، عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا، کون سے لوگ بہتر ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس کی عمر دراز ہو اور اس کا عمل اچھا ہو۔ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کون سا عمل بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرتے وقت تیری زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو۔ ناظرین، کھانا کھانے کے فوری بعد آپ کو نیند آنے لگتی ہے تو آپ کو ذہنی طور پر سکون کی ضرورت ہے۔ ہفتے میں ایک بار کہیں سفر ضرور کیا کرو، کیونکہ سفر کرنے سے ڈپریشن اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ اگر ہلکے پیلے رنگ کا پیشاب آئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اندرونی طور پر پٹ پاٹ ہیں۔ سرسوں کے ساگ کے اندر مکھن ڈال کر کھا لو، رات کو بار بار پیشاب آنا رک جائے گا۔ اگر ہر وقت تھکاوٹ اور بے چینی محسوس ہوتی ہو تو پانی کثرت سے پیے، تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی۔ سلاد میں کیڑے کا استعمال ضرور کریں۔ کیڑا آپ کو چھاتی کے سرطان سے بچاتا ہے۔ کچا ٹماٹر انسان کو سفید موتیا اور آنکھوں کی دیگر بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ عرق کی گلاب اور دہی ملا کر چہرے پر لگانے سے سال و پرانی جھریاں ایک ہی رات میں ختم ہو جائے گی۔ نیم کا رس زخم پر ڈالنے سے زخم جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کھجور کھانے سے کبھی نفسیاتی کمزوری نہیں ہوتی۔ ناظرین، ٹھنڈا پانی پینے والا بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ انڈے کے سفیدی نہار منہ کھانے سے کبھی شوگر نہیں ہوگی۔ دل کی نالیاں صاف کرنی ہو تو چکندر کو دہی کے ساتھ کھائیں۔ توری اور شلجم کھانے سے کبھی نمونیا نہیں ہوتا۔ نہار منہ ماتھے پر بادام کے تیل کی مالش کرنے سے ساری زندگی سر میں درد نہیں ہوگا۔ گائے کے دودھ میں کھجور کے 3 دانے ڈال کر پینے سے آپ کا قد روز لمبا ہوتا جائے گا۔ ناظرین، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان کوئی ایسی دعا کرتا ہے جس میں گناہ اور قطع رحمی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس وجہ سے 3 چیزوں میں سے کوئی ایک اسے عطا فرما دیتا ہے۔ یا تو اس کی دعا فوراً قبول فرما لیتا ہے، یا اسے اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر لیتا ہے، یا پھر اس کی مثل تکلیف اس سے دور فرما دیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، تب تو ہم زیادہ دعائیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ دعائیں قبول کرنے میں بہت زیادہ ہے۔ ناظرین، پہلے لوگ مٹی یا لوہے کے برتن استعمال کرتے تھے جو کہ صحت مند رہتے تھے۔ آپ پلاسٹک کے برتن میں کھانا کھاتے ہیں جس سے ڈیڈ سیل بنتے ہیں، جس کی وجہ سے کینسر کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق پلاسٹک کے برتن انسانوں کے لیے زہر ہے۔ پلاسٹک کے برتن میں گرم کھانا ڈال کر کھانا انتہائی نقصان دہ ہے۔ پپیتا کھانے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس میں وٹامن سی، فولاد، کیلشیم اور پوٹاشیم کی بڑی مقدار پائی جاتی ہے، اس لیے اسے زندگی بڑھانے والا پھل بھی کہتے ہیں۔ ناظرین، اگر کوئی شخص بے خوابی کا شکار ہو تو اس کو چاہیے کہ گلابی چادر یا کمبل استعمال کرے۔ بے خوابی کی شکایت دور ہو جائے گی۔ شوربے والے سالن کے اندر روٹی کو بھگو کر کھاؤ، قبض کا خاتمہ ہو جائے گا۔ روٹی کھانے سے پہلے الائچی چبانے سے
روٹی جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔ داڑھ میں درد ہونے لگے تو روٹی پر لونگ کا تیل لگا کر داڑھ پر رکھ دو، آرام آ جائے گا۔ جو عورتیں بدن پر موٹے بالوں سے پریشان ہیں وہ گرم چیزیں کم سے کم کھائیں۔ اگر آپ سینے کی بلغم سے تنگ ہیں تو کھجور بلغم نکالتی ہے، سانس کے امراض دور کرتی ہے۔ سینہ صاف رکھنے کے لیے روز 3 کھجوریں کھا لیا کریں۔ نمک والے نیم گرم پانی سے غرارے کرنے سے مسوڑوں کی سوجن ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، انار دانے کی چٹنی استعمال کیا کرو، آپ کا وزن کم ہو جائے گا۔ پیاز کے پانی سے معدہ صاف ہوتا ہے اور قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمک والے پانی سے گھر کو دھو لیا جائے تو کیڑوں مکوڑوں سے نجات مل جاتی ہے۔ پھول گوبھی کے استعمال سے قبض اور بواسیر کی شکایت ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ راحت پا گیا یا دوسرے اس سے راحت پا گئے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ راحت پا گیا یا دوسرے اس سے راحت پا گئے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ مومن دنیا کی مشکلات اور تکلیفوں سے راحت پا کر اللہ کی رحمت کی طرف جاتا ہے، جبکہ فاجر شخص سے عباد و بلاد اور درخت و حیوانات راحت پا جاتے ہیں۔ ناظرین، کلونجی میں سرکہ ملا کر کھا لیا کرو، جسم پر پھوڑے نکلنا بند ہو جائے گے۔ جو لوگ تیزی سے روٹی کھاتے ہیں ان میں معدے کی بیماریاں زیادہ ہوتی ہے۔ رات کو کھجور کھانے سے معدہ خشک نہیں ہوتا اور نہ ہی معدے کا کینسر ہوتا ہے۔ جو لوگ رات کو بکری کا دودھ پیتے ہیں وہ اگلے دن جتنا چاہے کام کرے، تھکے گے نہیں۔ بواسیر کی بیماری ہو تو میتھی کی چٹنی بنا کر کھا لو۔ اگر کسی عورت کو بانجھ پن کی بیماری ہو تو وہ دودھ میں اسپیول اور انار دانہ ڈال کر پیے اور باہ میں ملاپ کا وقفہ 15 دن سے بڑھا دے، انشاءاللہ حمل جلدی ٹھہر جائے گا۔ کمر کا درد ہو یا پٹوں کا کھچاؤ ہو تو دودھ میں صرف تھوڑی سی سونف ڈال کر پی لے، کمر درد سے چھٹکارا مل جائے گا۔ ایک ہی جگہ پر زیادہ دیر بیٹھے رہنے سے لیکوریا ہو جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ جلد زیادہ آئلی رہتی ہو تو پھٹکری پانی میں بھگو کر جلد پر رگڑ لے۔ جسم پر خارش رہتی ہو تو ناریل کا تیل لگا کر سو جاؤ، خارش ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ تیز نمک کھانے والوں کو خارش کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ خارش سے متاثرہ افراد گرم چیزیں کھانے سے اجتناب کریں ورنہ بیماری میں شدت آئے گی۔ ناظرین، خالی پیٹ بادام کھانے سے جلد اچھی ہوتی ہے اور دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ اخروٹ کھانے سے بال لمبے اور گھنے ہو جاتے ہیں۔ اگر زیادہ کھا لینے کی وجہ سے پیٹ خراب ہو جائے تو جوائن چبا کر کھا لیں۔ اگر آپ کو آدھے سر کا درد ہے تو اپنے ہاتھ برف والے پانی میں رکھیں۔ صبح کے وقت کالا زیرہ چبا لینا وزن میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ پھٹکری کے اوپر انڈے کی سفیدی ڈال کر جھریوں کے اوپر رگڑ لیا کرے، چہرے سے جھریاں ختم ہو جائے گی۔ آم کے درخت کی مسواک کر لینے سے منہ کی بدبو غائب ہو جاتی ہے۔ ناظرین، حنظلہ بن ربیع اسیدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ مجھے ملے تو انہوں نے پوچھا، حنظلہ کیسے ہو؟ میں نے عرض کیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا، سبحان اللہ، تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں، وہ جہنم اور جنت کی ترغیب و ترغیب کے ذریعے ہمیں نصیحت کرتے رہتے ہیں، گویا ہم خود دیکھ رہے ہیں۔ اور جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آ جاتے ہیں اور ازواج و اولاد اور ذرائع معاش میں مشغول ہو جاتے ہیں تو ہم بہت کچھ بھول جاتے ہیں۔ اس پر ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم ہماری بھی یہی صورتحال ہے۔ میں اور ابوبکر رضی اللہ عنہ چلے گئے حتیٰ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے تو میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، حنظلہ منافق ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم آپ کی خدمت میں ہوتے ہیں تو آپ جنت و دوزخ کے ذریعے ہمیں نصیحت فرماتے ہیں، گویا ہم اس سے خود آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور جب آپ کے پاس سے آ جاتے ہیں اور اپنے مال بچوں اور ذرائع معاش میں مشغول ہو جاتے ہیں
تو ہم بہت کچھ بھول جاتے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تمہاری جو کیفیت میرے پاس ہوتی ہے اور تم ذکر کی جس صورت میں ہوتے ہو، اگر تمہاری وہ کیفیت ہمیشہ رہے تو فرشتے تمہارے بستروں پر اور تمہارے راستوں میں تم سے مصافحہ کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمائے، لیکن حنظلہ کسی وقت ایسے اور کسی وقت ایسے ہوتا ہے۔ ناظرین، روزانہ سونف والا دودھ پی لینے سے آف کا رنگ گورا ہو جائے گا۔ رات کو سونے سے قبل خشک آلو بہارا کالو، پیٹ سے جڑے کافی سارے مسائل دور ہو گئے، معدے کی تیزابیت اور قبض ختم ہو جائے گی۔ اگر ہچکیاں لگ جائے تو پودینے کے پتے چبائیں۔ 3 چیزیں ہمیشہ یاد رکھنے کی قابل ہیں: موت، احسان اور نصیحت۔ اگر کسی نہایت شور والی جگہ پر کسی شخص کی بات سننے میں دشواری پیش ہو تو دائیں کان کا استعمال کریں، کیونکہ دائیں کان انسانی آواز کو زیادہ تیزی سے اور زیادہ بہتری سے کیچ کرتا ہے۔ سو کے دھنیے کی چٹنی بنا کر کھانے سے سانس پھولنے کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ سپیول کا چھلکا نہار منہ پی لینے سے بدن کی فالتو چربی پگھل جاتی ہے۔ چینی والی چائے کم پیا کریں، اس سے موٹاپا بہت جلدی آتا ہے۔ ناظرین، بدن کی سستی دور کرنے کے لیے دن میں 2-3 کچورے روزانہ کھایا کریں۔ پودینے کی خوشبو روزانہ سونگھ لینے سے سانس کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ چھوٹی مکی کے شہد کا 1 قطرہ آنکھ میں ڈالنے سے آپ کی بینائی تیز ہو جائے گی اور آنکھوں کی چمک میں اضافہ ہو جائے گا۔ انجیر شوگر کے مریضوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ یہ ہائی بلڈ پریشر کو روکتی ہے اور ہڈیوں کے لیے مفید ہے۔ جسم پر کلونجی کا تیل لگانے سے کوئی زہریلا کیڑا آپ کو کاٹ نہیں سکتا اور نہیں قریب آتا ہے۔ ناظرین، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نزغہ کے عالم میں دیکھا۔ آپ کے پاس پانی کا ایک پیالہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ پیالے میں ڈالتے، پھر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے اور فرماتے، اے اللہ، موت کی ناگواریوں اور موت کے بے ہوشیوں پر میری مدد فرما۔ ناظرین، اگر کوئی شخص بخار اور کانسے میں مبتلا ہو تو رات کو سونے سے پہلے زیتون کا تیل انگلی پر لگا کر ناک میں لگائے، انشاءاللہ فوری آرام مل جائے گا۔ پھلوں میں آڑو، انار اور کچے سیب کا جوس جسم کو بہت زیادہ طاقت دیتے ہیں۔ نیم کے پتے چبانے سے بدن کی جلد تروتازہ ہو جاتی ہے۔ روز 4 سے 5 کچورے کھانے کا معمول بنا لو۔ جسم میں خون کی کمی چند دنوں میں پورا ہوتی ہے۔ زیتون کا تیل جسم کی نشوونما اور جلد کے امراض کے لیے بہت مفید ہے۔ مٹھی پر چنے نہار منہ کھانے سے بار بار پیشاب آنے کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ قریب بیٹھ کر لیپ ٹاپ یا اسکرین وغیرہ دیکھنے سے انسان جلدی بہرا ہو جاتا ہے۔ فریج میں پھل رکھے جائے تو دوسری چیزوں میں بھی خوشبو آنے لگتی ہے، اس لیے تمام خوشبو والے پھلوں کو پلاسٹک کے لفافوں میں بند کر کے فریج میں رکھا جائے، جس سے پھل ٹھنڈے اور محفوظ رہے گی اور ان کی خوشبو دوسری چیزوں میں داخل نہیں ہوگی۔ ناظرین، ہری مرچ کا استعمال سانس کی تکلیف سے بچاتا ہے اور جسم سے جراثیم کا خاتمہ کرتا ہے۔ جب بھی بھوک لگے تو فوراً کھانا نہ کھاؤ، کچھ دیر ٹھہر کر کھاؤ، اس سے جسم میں طاقت آ جائے گی۔ ناظرین، ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ مسجد کے ایک حلقے کے پاس آئے تو فرمایا، تم کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ تم اللہ کی قسم اٹھاتے ہو کہ تم صرف اسی لیے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں کہ ہم صرف اسی لیے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، میں نے تمہارے متعلق کسی بدگمانی کی وجہ سے تم سے قسم نہیں اٹھوائی، اور آپ میں سے کوئی ایسا نہیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھ جیسی قربت ہو۔ اس کے باوجود میں نے کم حدیثیں بیان کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ایک حلقے میں تشریف لائے تو ان سے فرمائے، تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، ہم اللہ کا ذکر کرنے اور اس بات پر اس کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ اس نے اسلام کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی اور اس کے ذریعے ہم پر احسان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اللہ کی قسم اٹھاتے ہو کہ تم صرف اس لیے بیٹھے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کی قسم،
ہم صرف اس لیے بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہارے متعلق کسی بدگمانی کی وجہ سے تم سے قسم نہیں اٹھوائی، بلکہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اللہ عز و جل تمہاری وجہ سے فرشتوں پر پہر فرماتا ہے۔ ناظرین، انسانی جسم میں طاقت ڈالنے کا جادوئی میوہ اخروٹ ہے۔ اخروٹ کا حلوہ کھانے سے ہر قسم کی جسمانی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ بنے ہوئے چنے کھانے سے بدن میں آئرن اور پروٹین کی کمی پوری ہوتی ہے۔ ایسی عورت 80 سال تک جوان رہتی ہے جس کا مرد بار بار اس کی تعریف کرے۔ بدن میں فنا طاقت چاہتے ہو تو روزانہ نہار منہ نیم گرم دودھ میں 3 کھجور ڈال کر استعمال کرو۔ موٹاپا دور بھگانے کے لیے نیم گرم پانی میں کلونجی کا باریک سفوف اور ہم وزن کالی مرچ ملا لیں۔ اس کے ساتھ لیمو اور شہد صبح نہار منہ پی لیں۔ زائد چربی کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ یہ شوگر کو بھی کنٹرول کرے گا۔ لیکوریا کے مریض کشمش 10-12 دانے روزانہ صبح کے وقت کھائے۔ نہار منہ صبح ناشتے سے پہلے یا بعد کسی بھی وقت کھا سکتے ہیں۔ 41 دن ضرور کریں، لیکوریا کا نام و نشان تک نہ رہے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، روز 3 بادام کھانے سے بڑا ہوا کولیسٹرول گھٹ جاتا ہے اور جسم کی کمزوری دور ہونے لگتی ہے۔ دیسی گھی اور ہلدی ملا کر چہرے پر مساج کرو، کئی سالوں تک جھریاں نہیں پڑے گی۔ نمک سے بھرپور غذائیں کھانے سے جلد کو نقصان پہنچتا ہے اور یہ آپ کے جسم کو غبارے کی طرح پھولاتی ہے۔ پانی زیادہ استعمال کیا کرو، یہ ذہن کی تیزی میں اضافہ کرتا ہے اور غصے کو کم کرتا ہے۔ خالی پیٹ پستہ کھانے سے شوگر اور بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتے ہیں۔